چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوستو آج ہے عروض پر۔ علم عروض وہ علم شاعری ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کن کن قاعدوں کی پابندی کر کے اس میں درستی لا سکتے ہیں۔ اس اوزان، بہور، زحاف وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے اس میں۔ تو دیکھیے سامنے ہیں آپ کے غزل۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یعنی کہ اس کے لغوی معنی ہے عورتوں سے بات چیت کرنا یا گفتگو کرنا۔ اصطلاح شاعری میں غزل اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں عشق و محبت اور ہجر و وصال وغیرہ جیسے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی ہیں موتی پرونا۔ اصطلاح شاعری میں نظم اس کلام موضوع کو کہتے ہیں جو کسی عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے اور اس کا کوئی موضوع ہوتا ہے، جیسے اقبال کی نظم جگنو، ہمالہ، تصویر درد وغیرہ۔ اب دوستو دیکھیے یہ ہے شعر، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں عروض میں آتی ہیں۔ شعر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو جاننے یا دریافت کرنے کے ہیں شعر کے لغوی معنی۔ یاد رکھیے گا شعر کے لغوی معنی۔ اصطلاح میں شعر اس کلام موضوع کو کہتے ہیں جو متکلم سے قصداً صادر ہو، اس میں بہترین الفاظ بہترین ترتیب سے آتے ہیں۔ مصرع، ٹھیک ہے، مصرع جو ہوتا ہے یعنی شعر کا پہلی لائن جو ہوتی ہے کہ مصرعے کے لغوی معنی ہے دروازے کا ایک پٹ، ٹھیک ہے نہیں، دروازے کے دو ہوتے ہیں نا پٹ، دروازے کا ایک پٹ جس طرح دو پٹ کے ملنے سے ایک دروازہ مکمل ہوتا ہے، اسی طرح دو مصرعوں کے ملنے سے ایک شعر مکمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیا ہے جیسے مصرع ایک، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ مصرع ہے یعنی مصرع اولا ہے، یعنی مصرع پہلا ہے، اور یہ مصرع ثانی ہے کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یعنی یہ دوسرا مصرع ہے۔ اب یہ دونوں پٹ ہو گئے کواڑوں کے، یا آپ یہ جان لیجئے کہ دو پٹ ہوئے کواڑوں کے، اب یہ دونوں پٹ ملا کے آپ کے کواڑ بند ہو گئے اور یہ آپ کا ایک شعر بن گیا کہ پہلا مصرع ہو گیا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ دوسرا ہو گیا۔ تو یہ مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کو آپ سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو اس طرح بھی سمجھایا آپ کو کہ مندرجہ بالا مثال سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے، مصرع آدھا شعر ہوتا ہے اور اس کا مفہوم یعنی مطلب دوسرے مصرعے سے ملنے کے بعد ہی پورا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ابھی نہیں پتہ کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ پہلا مصرع ہے، اس سے ہمارا مطلب پورا حل نہیں ہو رہا۔ جیسے ہی ہم نے دوسری لائن پڑھی آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو ہمارے سامنے فوراً اس کا مفہوم سامنے آ گیا کہ اس کا مطلب ہم سمجھ گئے، مفہوم کا ہے یعنی کہ مطلب ہم سمجھ گئے۔ اب دیکھیے یہ ہے ہمارے پاس وزن، ٹھیک ہے، وزن بھی یہ عروض کا ایک رکن ہے۔ وزن کے لغوی معنی ہیں تولنا۔ دوستو لغوی کا لفظ جب بھی آتا ہے تو لغوی کے معنی سمجھ جائیے کہ جو لغت میں دیا ہوا ہے، لغت یعنی کہ ڈکشنری انگریزی میں کہتے ہیں۔ وزن کے لغوی معنی ہیں تولنا، لیکن شاعری کی اصطلاح میں دو کلموں کے سکون و حرکت میں برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں۔ بحر آ جاتی ہے، یہ بحر ہے، ٹھیک ہے، اور وزن بھی ہو گیا آپ کا۔ کئی ارکان کے مجموعے کو بحر کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جس میزان میں شعر کو تولتے ہیں اس کا نام ہی بحر ہے۔ اب آتے ہیں دوستو، یہ ہے دیکھیے زحاف، ٹھیک ہے، زحاف کے لغوی معنی ہیں گرنا یا اصل سے بچھڑ جانا، گرنا یا اصل سے بچھڑ جانا، لیکن شاعری کی اصطلاح میں اصل ارکان میں پھیر بدل یعنی کم یا زیادتی کو زحاف کہتے ہیں، یعنی اس میں کم یا زیادتی کر لیتے ہیں تو اس کو زحاف کہتے ہیں۔ اب دیکھیے قافیے کو بھی سمجھ لیجئے گا۔ قافیے کے لغوی معنی ہیں پیچھے آنے والا، یعنی کہ پیچھے پیچھے چلنے والا، جو بھی ہوگا وہ قافیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے، قافیہ کہلائے گا۔ شاعری میں پیچھے والا لفظ جو ہوگا
وہ قافیہ کہلائے گا۔ لیکن شاعری کی اصطلاح میں اس مجموعے حروف کو کہتے ہیں جو غزلوں اور قصیدوں وغیرہ کے مطلع یعنی پہلے دوسرے کے دونوں مصرعوں اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرعوں میں بار بار آتا ہے۔ چونکہ یہ ردیف سے پہلے آتا ہے اس لیے اس مناسبت سے اسے قافیہ کہتے ہیں۔ قافیے کا لفظ تو بدلتا ہے لیکن وزن نہیں بدلتا، یاد رکھیے گا، وزن نہیں بدلتا۔ ہر لفظ ہم آہنگ یعنی کہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہم آہنگ کا مطلب ہے ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہر لفظ ہم آہنگ یعنی ایک جیسا اور ہم وزن ہوتا ہے۔ ابھی اسی شعر کو ہم نے پڑھا ہے اور اسی شعر میں آپ دیکھیے وزن کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ آیا ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، دوا۔ تو یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وزن برابر ہے۔ تو ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ٹھیک ہے نہیں، ہاں، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ماجرا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ دوستو یہ ایک ہی جیسے ہے کہ مندرجہ بالا یعنی کہ اوپر والے جو اشعار ہیں مندرجہ بالا کہتے ہیں اوپر والا، اور مندرجہ ذیل یعنی کہ نیچے جو دیے ہوئے ہیں۔ تو مندرجہ بالا دونوں اشعار میں ہوا، دوا، ماجرا ایک جیسے الفاظ ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں، یہ قافیہ کہلائیں گے۔ اور ردیف بھی آئیے ابھی آپ کو ہم سمجھاتے ہیں، تو یہ قافیہ کہلائیں گے، یاد رکھیے گا۔ اب ردیف آ گئی کہ ردیف کے لغوی معنی ہیں دوستو کسی کے پیچھے سوار ہونا، کسی کے پیچھے سوار ہونا یعنی پیچھے سے جو آ رہا ہے لفظ اس پہ سوار ہونا۔ لیکن اصطلاح شاعری میں ردیف اس آخری لفظ کو کہتے ہیں جو بدلا نہیں جاتا اور اشعار میں بار بار تکرار ہوتی ہے، یعنی بار بار آتا ہے، ٹھیک ہے، بار بار آتا ہے۔ جیسے غالب کے مندرجہ بالا اشعار میں کیا ہے، بار بار آیا نہیں، کیا ہے، بار بار جو قافیے کے بعد آیا ہے، ردیف کہتے ہیں، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ دیکھیے ابھی پھر ہم آپ کو دکھائی دیتے ہیں کیسے آیا ہے۔ دیکھیے یہ کہ دل نادا ہوا کیا ہے، یہ کیا جو آ رہا ہے نا، ہوا کیا ہے، یہ کیا، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اور ماجرا کیا ہے۔ یہ شعر کے دوسرے مصرعے میں ہر بار تکرار ہوگی اس کی، تو یہ ردیف کہلایا جائے گا۔ اور یہ ماجرا اور یہ دوا اور ہوا جو ہے یہ جو ہے قافیہ ہیں، تو یہ پیچھے پیچھے چلے گا، ٹھیک ہے۔ ردیف جو ہوتی ہے قافیے کے بعد ہوتی ہے اور قافیہ پیچھے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دوستو مثنوی۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، کس زبان کا لفظ ہے پوچھ لیتے ہیں، اکثر سوال آتا ہے کہ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے یا اردو کس زبان کا لفظ ہے، تو اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کے لغوی معنی کیا ہیں، لشکر کے ہیں، اور مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ عربی لفظ مثنیٰ سے بنا ہے، مثنیٰ سے بنا، مثنیٰ کا مطلب ہے ڈپلیکیٹ، ٹھیک ہے، ڈپلیکیٹ مثنیٰ سے بنا، جس کے لغوی معنی ہیں دو گیا۔ لیکن اصطلاح شاعری میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دو مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تختی دیکھیے، تختی کے لغوی معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے شعر کو لکھنا، ٹھیک ہے، تو اس کے معنی ہے تختی، اس کو ہم تختی کہتے ہیں۔ چونکہ ارکان بحر سے ہم وزن کرنے کے لیے الفاظ شعر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ قطع، ٹھیک ہے، قطع کا لغوی معنی ہیں ٹکڑے کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شاعری میں قطع اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جو دو اشعار سے کم کی نہ ہو یا اس سے زیادہ اشعار ہو سکتے ہیں مگر اس میں مطلع نہ ہو، یعنی بغیر مطلع کی مسلسل نظم کو قطع کہتے ہیں۔ بغیر مطلع کی مسلسل نظم کو قطع کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ قصیدے کے لغوی معنی ہیں مفرد یا گاڑے گودے کے ہیں، یاد رکھیے گا، مفرد یا گاڑے گودے کے ہیں۔ اصطلاح شاعری میں وہ اشعار جن میں کسی کی تعریف، حجو یا شکایت، حجو کے معنی ہیں کسی شکایت کرنا،
یعنی زمانہ ہو قصیدہ کہلاتا ہے، شکایت زمانہ ہو وہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ قصیدے کے اشعار کا مضمون مسلسل ہوتا ہے، یعنی ایک شعر کا مطلب دوسرے شعر سے مربوط ہوتا ہے۔ مربوط کے معنی ہیں گٹھا ہوا ہوتا ہے، کسا ہوا ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے۔ مرثیہ، ٹھیک ہے، مرثیہ لفظ ہے رسا سے مشتق ہے، یعنی کس سے بنا ہے؟ رسا سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی ہیں رونا رلانا، یعنی ماتم کرنے کے ہیں۔ یاد رکھیے گا دوستو، اصطلاح شاعر کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کے اوصاف، ٹھیک ہے نہیں، یعنی کہ خوبیاں اس طرح بیان کیے جائیں کہ سننے والے کو رحم آ جائے، یعنی لفظ مرثیہ سے وہ نظم مراد ہوتی ہے جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے۔ روی بھی ہے، یعنی روی کے لغوی معنی ہیں وہ رسی جس سے اونٹ پر سامان باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، یہ روی کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح شاعری میں قافیے کے اصلی اور آخری حرف کو حرف روی کہا جاتا ہے، وہ جو ہم قافیہ الفاظ میں یقینی طور پر موجود ہوتا ہے، جیسے ستم، کرم، علم وغیرہ میں میم حرف روی کہلاتا ہے، اور کب، جب، تب، رب وغیرہ میں بے حرف روی ہے۔ سالم، جس رکن اور بحر میں کوئی تغیر نہ ہو اس کو سالم کہتے ہیں۔ سبب بھی دیکھیے، سبب کے معنی ہیں دو حرفی کلمہ، یعنی کہ لفظ کو سبب کہتے ہیں، دو حرفی کلمے کو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، سبب خفیف اور سبب ثقیل، ٹھیک ہے۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں عجیب و غریب چیز کے ہیں، اور یہ ناول جو کس سے مشتق ہے؟ ناویلا سے مشتق ہے، اور یہ جو مغرب کی دین ہے۔ ناول کہاں کی دین ہے؟ مغرب کی دین ہے، اور یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اصطلاح ادب میں ناول افسانوں کی ایک خاص صنف کو کہا جاتا ہے۔ یہ صنف انگریزی ادب کے اثر سے اردو میں آئی ہے۔ ڈرامہ اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، اور بھی ہم ریڈیو وغیرہ پر بھی سنتے ہیں ڈرامہ۔ تو ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اکثر آتا ہے، تو ڈرامہ جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں کرنا یا کر کے دکھانا، اور اس کو ہندی میں ناٹک بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا عروض پہ ہمارا کچھ اہم سوالات تھے، اور ہم نے آپ کو پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اسی سے متعلق انشاءاللہ ہم جلد سے جلد ایک اور ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔